مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل اور پروگرام شفایت میں میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر ذیشان آج آپ کو ہیپی ریزوریکشن ڈے کہتا ہوں۔ آپ سب کو میری طرف سے عید قیامت مسیح مبارک ہو۔ یہ عید قیامت مسیح ہیپی ایسٹر کا جو شو ہم کر رہے ہیں، آج پھر میرے ساتھ میرے ہم خدمت بھائی اور میرے بزرگ بھائی پاسٹر جارج یہاں پر موجود ہیں۔ بھائی ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں یہاں پہ۔ بہت شکریہ بردر ذیشان، آپ نے مجھے بزرگ کہا ہے، تھینک یو۔ ویلکم۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہیں ناظرین، میں نے اپنا وہ وقت ان کے ساتھ گزارا جب میں خدمت میں نہیں تھا۔ تو ریلم آف دا اسپرٹ میں بزرگ وہ ہوتا ہے جو آپ سے علم میں اور تجربے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں بھائی سے پوچھنا چاہوں گا، آپ وش کرنا چاہتے ہیں آج؟ ہاں، میں ہوشنا ٹی وی کے تمام ناظرین کو اور ہوشنا کی ساری ٹیم جو اس کو پروڈکشن دیتی ہے، اور بردر شان آپ کو مسیح میں، بلکہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا آپ سبوں کو مبارک ہے۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ حوالہ پڑھیں تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں۔ آئیں کتاب مقدس میں سے، خواتین و حضرات، آپ کتاب مقدس کو لیں اور پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات جو ہیں، ان کو ہم پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ بڑا خوبصورت خدا کے پاک کلام میں یہ مقدس پالوس رسول کے الفاظ ہے: اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرط کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زائد بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے، اور پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر مسیح کی برکت ہو۔ آمین آمین۔ دعا کریں گے۔ خدائے قدوس آسمانی باپ، آج عید قیامت مسیح کو لے کے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں باپ آسمانی، کہ یسوع مسیح کی خوشخبری کا پیغام کہ وہ کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق ہی مردوں میں سے جی اٹھا، ہاں، اس پیغام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں کہ جب ہم اس پر ایمان لائے تو باپ آسمانی ہم تیری فرزندیت میں آ گئے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن پائے، اور مسیح کا بدن اور مسیح کی کلیسیا بننے کا ہمیں موقع مل سکا۔ سو باپ آسمانی، آج کے اس خوبصورت دن کے لیے ہم تیرے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ آج کی جتنی کلام کی باتیں خدا باپ اس چینل میں، اس پروگرام کے تھرو تیرے لوگوں تک پہنچے، ان کے وسیلہ سے تیرے لوگ ایمان میں ترقی پائیں، اور آج ہیپی ریزریکشن ڈے کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں اور منا سکیں۔ سو باپ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، ہم دونوں بھائیوں کو بڑی برکت دے، یہ سب کچھ مانگتے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تو بھائی، آج کے اس خوبصورت موقع پر جو ہماری عید کا بھی ہے، آپ خدا کے کلام میں سے کیا تشریح پیش کرنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ بردر ذیشان، آپ کی اس مسکراہٹ کے لیے، آپ کے اتنے خوش ہونے کے لیے۔ بلکہ میں ناظرین آپ سے کہوں گا کہ جس طرح آپ اپنے ٹی وی چینل پر بھائی ذیشان کو خوش دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اپنے گھر میں خوش ہوئیے، کیونکہ خوشی کا سبب یہ ہے کہ اس دن ہمارا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور ناظرین، یہ بات بھی بڑی ہی اہم ہے کہ دنیا کے اندر بردر بڑی ساری پوتر ہستیاں آئیں، بڑے سارے پوتر لوگ اس دنیا میں انہوں نے جنم لیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں
جناب حضرت یرمیہ کے بارے میں کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں بے ترتیب تھا تب سے ہی خدا نے مجھے چن لیا. Praise Lord. Praise بڑی بڑی عالی شان ہستیاں، جیسے آپ سمسون کو دیکھیے، اس کی مدر سے کو یہ برکت، فادر کو خدا نے کہا وہ ایسے ہوگا. لیکن جتنی بھی آدمیت آدم سے پیدا ہوئی ہے، لوگ پیدا ہوئے، لوگ ڈیتھ کر گئے، لوگ پیدا ہوئے، لوگ مر گئے، لوگ پیدا ہوئے، لوگ ہلاک ہو گئے. لیکن آج کا دن، جیسے میں نے آپ کی مسکراہٹ سے مجھے اور زیادہ خوشی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن ہی اصل میں بہت خوشی کا ہے. یہ صرف حلوہ کھانے یا سیویاں کھانے یا نئے کپڑے پہننے سے خوشی نہیں ہے، بلکہ میں تو اس کو اس لیے خوشی کہتا ہوں کہ جتنی بھی آدمیت پیدا ہوئی، نبی، پیغمبر، رسول اور جو بھی پیدا ہوں گے، سبھی پیدا ہوں گے اس دنیا میں، ایک وقت گزاریں گے. کوئی راست بازی میں گزارے گا، کوئی گناہ میں گزارے گا، کوئی توبہ کر کے اس جہان فانی سے کوچ کرے گا، کوئی بغیر توبہ کے کوچ کرے گا، لیکن اس کا ٹھکانہ موت ہے. لیکن یہاں پر ہم نے مقدس پالوس رسول کو کتنی خوبصورت بات کہتے، اے کرنتھس کے لوگوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. کون سی خوشخبری؟ جو مجھے پہنچی ہے، وہی خوشخبری میں تمہیں دیتا ہوں. خوشخبری کیا ہے؟ وہ ہے، ہم نے دوسری آیت میں پڑھی، وہ خوشخبری کیا ہے؟ چوتھی آیت میں وہ خوشخبری کیا ہے کہ وہ کلامی خدا میں لکھا ہے تیسری آیت سے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے وہی بات تمہیں پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا. یعنی عید قیامت المسیح جو ہے نا، یہ مجھے آپ کو جو پیغام دیتی ہے، جو میری آپ کی اس میں خوشخبری جو ہے، وہ یہ ہے کہ مسیح میرے گناہوں کے لیے، مسیح آپ کے گناہوں کے لیے، خواتین و حضرات، مسیح آپ کے گناہوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کے لیے مسیح خداوند، کیونکہ یوحنا 3:16 میں مسیح نے خود اس بات کا اعلان کیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. وہ صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، کسی ایک فرقے، کسی ایک قوم یا صرف یہودیوں کے لیے نہیں، بنی اسرائیل کے لیے نہیں، بلکہ مسیح پوری دنیا کے لیے. Praise Lord. مسیح پوری دنیا کے گناہوں کے لیے موا. اور پھر پاک کلام میں ہم نے تیسری آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ دفن ہوا. پوری دنیا کے گناہوں کو لے کر وہ موا، کیونکہ مسیح کو موت بچوں نہیں آ سکتی تھی. مقدس پطرس رسول اس کو بڑی خوبصورتی سے 2:24 اگر آپ پڑھیے تو پطرس رسول کہتے ہیں، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے کیا پالی بھائی؟ شفا پالی. کس سے؟ موت سے. وہ ہمارے گناہوں کو لے کر موا بھائی، یعنی گناہ کا سبب موت ہے نا، وہ میرے گناہ کو، آپ کے گناہ کو لے کر وہ مر گیا. وہ میرے آپ کے گناہوں کو لے کر، رسول کہتا ہے میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، وہ میرے آپ کے گناہوں کو لے کر دفن ہوا. اور پھر آگے وہ کہتا ہے کتاب مقدس کے مطابق وہ جی اٹھا. یعنی یہ دن جو ہے نا، یہ اس بات کی خوشی ہے، اس بات کی شادمانی. بڑے سارے لوگ سے میں سنتا ہوں کہ وہ کرسمس کو بڑی عید کہتے اور عید قیامت المسیح کو چھوٹی عید کہتے. کرسمس بھی بڑی ہے، لیکن اس کو چھوٹا نہ کہیے. پیدا تو سبھی نبی ہوئے، پیدا تو سبھی رسول ہوئے، پیدا تو پوتر ہستیاں، بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے، لیکن سبھی کے سبھی پیدا ہوئے تو وہ گور کے اندر دفن ہوئے. لیکن یہ دن اس لیے بڑا ہے کیونکہ ایک اور بات برادر شان میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے عظیم لوگ پیدا ہوئے، بڑی خوشی ہوئی. وہ مرے، ان کے مقبرے تو آج موجود ہیں، لیکن دنیا میں ایک ہی قبر خالی ہے اس وقت بھی. یہ دنیا کے لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح صرف مسیحیوں کے لیے نہیں آیا تھا، مسیح صرف بنی اسرائیل جوش کے لیے نہیں آیا تھا، مسیح پوری دنیا کے لیے آیا تھا. اور آج بھی ایک دنیا میں قبر خالی ہے، اور وہ میرے آپ کے منجی
यीशु मसीह Praise की है। Lord. और यही खुशखबरी पौलुस रसूल करंथस के लोगों को दे रहा है, और यही खुशखबरी ब्रदर शान मैं आज आपको देता हूँ। आमीन। और मैं होशना टीवी के सबब से जितने भी मुझे नाज़रीन आप सुन रहे हैं, मैं आपको भी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मसीह आपके गुनाहों के लिए हुआ, मसीह दफन आपके गुनाहों को लेकर हुआ, और मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक आपको जिंदगी देकर वो मुर्दों में से आमीन। जी उठा है। आमीन। और ये हालेलुया। एक आलीशान दिन है जिसकी याद हर अतवार को हर मसीही को करना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हर अतवार को मुझे आपको ये जश्न मनाना चाहिए और गवाही देना चाहिए कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ, वो अपने गुनाहों के लिए नहीं। हाँ, कि आप जानते हैं ना कि मसीह ने कितना खूबसूरत कहा, कौन है तुम में जो मुझ पर गुनाह साबित कर सके। वाह। किन लोगों को मसीह कह रहा है? जो लोग बाल की खल उतारते हैं, जो लोग गुनाह को ठीक तरह समझते हैं, तो मसीह उनको कह रहा है कि भाई आप में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता। तो जैसे मसीह में गुनाह नहीं था तो मसीह को मौत नहीं आ सकती थी। इस किताब मुकद्दस के मुताबिक जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। तो यीशु ने तो गुनाह ही नहीं किया था, तो उसको मौत कहां से आई? और रसूल यही बात करंथस के लोगों को कह रहा है, भाई वो करंथस के लोगों आपके लिए मरा। आज मैं ईद क़यामतुल मसीह पर होशना टीवी के सारे नाज़रीन को ये कहता हूँ कि ख़वातीनो हज़रात, वो आपके गुनाहों के लिए मरा है, वो मेरे गुनाहों के लिए मरा है। ब्रदर शान वो आपके गुनाहों के लिए, ब्रदर मार्टिन वो आपके गुनाहों के लिए, ब्रदर बाबर वो आपके गुनाहों के लिए वो मरा है। और वो उसका मरना मेरे आपके गुनाह को लेकर था, और वो जी उठा इसलिए ताकि उसने मेरे आपके गुनाह का कफारा देकर वो मुर्दों में से जी उठा। और ये ईद क़यामतुल मसीह दीन मसीहत के अंदर एक बड़ी खुशखबरी का इवेंट है। इसको ख़वातीनो हज़रात, ब्रदर आप इसको छोटी ईद ना कहिए, ये बहुत बड़ी, और ये किसी के हिस्से में ईद नहीं आई, ये किसी नबी के हिस्से में ईद नहीं आई। हाँ, हमें किताब मुकद्दस में दो लोग मिलते जो जिंदा ही आसमान पर चले गए, उन्होंने मौत का मजा नहीं चखा, लेकिन जो मौत में चला गया वो आज भी उसी हालत में, वो आलमिरवा में है, अच्छी जगह पर है, अजाब की जगह पर है, ये किताब मुकद्दस में बताती है। लेकिन यीशु मसीह नासरी जो हैं, रसूल कहता है कि ऐ भाइयों मैं तुम्हें खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले भी दे चुका हूँ, और जिसको आप कबूल भी कर चुके हो पहली आयत में, और जिस पर आप कायम भी हो, उसी के वसीला से तुमने निजात भी मिलती है, बशर्त है कि उस खुशखबरी को जो मैंने तुम्हें दी है याद रखो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। कौन सी खुशखबरी याद रखो? कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, और वो हमारे गुनाहों के लिए मुर्दों में से जी उठा है। तो इसलिए ब्रदर ईद क़यामतुल मसीह मुझे आप पर ये सवाल भी करती है। हर दिन जो है, मिसाल के तौर पर आप क्रिसमस की बात करें, बड़े दिन की बात करें, मसीह के जन्मदिन, मसीह का जन्मदिन भी आप पर मेरे ऊपर एक सवाल करता है। नया साल मेरे आपके ऊपर एक सवाल करता है। पाम संडे मेरे आपके ऊपर एक सवाल करता है। मुबारक जुमा भी मेरे आपके ऊपर एक सवाल करता है। मिसाल के तौर पर आप पाम संडे की बात करें या मुबारक जुमे की बात करें तो वो भी हमारे ऊपर सवाल करते हैं। मुबारक जुमा क्या सवाल करता है कि उस दिन तो मसीह मेरे आपके गुनाहों को लेकर सलीब पर कांटों का ताज सर पर लेकर, हाथों पाँव में कील लगवाकर वो सलीब के ऊपर था। किस लिए था? वो दिन मुझे याद रखना चाहिए। सवाल मेरे ऊपर करता है कि मैं आपके गुनाहों के लिए मेरा ये हाल हुआ है। क्या मैंने आपने गुनाह छोड़ दिया? इसी तरह ईद क़यामतुल मसीह मेरे आपके ऊपर सवाल करती है कि यीशु तो हमारे गुनाहों को लेकर मर गया, दफन हुआ, वो तो मुर्दों में से जी उठा, तो क्या ये गुनाह आज भी मुझे मुर्दा किए हुए है? शुक्रिया भाई, हम इस सिलसिले को यहीं से आगे लेके चलेंगे। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल। अभी वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए होशना टीवी चैनल।